ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ويقولون حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے یا اپنے شہر سے نکل گئے. وہ الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. میں عرض کر دیا تھا کہ 10,000 سے اوپر تعداد تھی. حضر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ. تو سب کے سب مر گئے. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام وہ آئے اور انہوں نے جنگل پھاس کے ایدوا للعظام البالیہ ان اللہ یأمرکم ان تجتمعوا، کہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ جڑ جاؤ. تو پھر تم احیاء، یہ سارا موقع ہوا تو اللہ نے اپنے حکم سے ان کو زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ نے ان لوگوں پر بھی فضل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ان لوگوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے اس فضل کے اوپر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. آیت نمبر 243 ہے. اس کے اندر سارا واقعہ جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سب کا سب واقعہ اس میں موجود ہے. اس کے ساتھ ایک مزید بات سمجھ لی جائے. یہ جو لوگ تھے یہ تعاون کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے تھے. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، دو قسم کی چیزیں ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور اچھے خاصے دین دار لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو درجہ سابعہ میں آ کے 7ویں درجے میں آ کے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تو میں یہ چیز سمجھ میں آئی. بات یہ ہے کہ اسلام میں چھوت چھات کچھ بھی نہیں ہے. چھوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جائے. یہ چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا جھوٹا پیا تو اس جھوٹے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اسلام میں چھوت چھات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چھوت کا مسئلہ یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، لیکن ایک ایسا امر ہے جو کہ طبعی طور پر انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈر موجود ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کی رعایت رکھی ہے. بات کو سمجھ لیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عام مرض ہوتے ہیں اور دوسرے وبائی امراض ہوتے ہیں. یہ دونوں امراض یہ ہماری اپنی سائنس نے ہمیں بتائے ہیں. شریعت میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اپنی جگہ پر ہوں گے ٹھیک ہوں گے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک مرض تو عام ہے جیسے دل کا مرض ہے، جیسے بخار ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ امراض وبائی ہیں جیسے نزلہ ہے، جیسے تعاون ہے، اسی طریقے سے خارش ہے، اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وبائی امراض ہیں، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت میں یہاں پر سارے واقعے کا مقصد یہ ہے فقال لهم الله موتوا، وہ لوگ تعاون کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر گئے تھے تاکہ ہمیں تعاون ایک مرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعاون ایک ایسا مرض ہے جو کہ اللہ عذاب کی صورت میں نازل فرماتے ہیں. پھر پوچھا گیا ان میں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مرض کیوں لگ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ ان کو شہادت دینے کے لیے یہ مرض لگاتے ہیں. تو یہ سمجھ لیا جائے پہلے تعاون کا مرض ایسا ہوتا تھا کہ پورے کے پورے علاقے اس کے اندر لقمہ اجل بن جاتے تھے کہ ہزاروں لوگ کہ اس کو گلڈی نکلی پھر اس کو ایک گلڈی نکلتی تھی جس کی وجہ سے تعاون آگے پھیلتے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں لقمہ اجل ہو جاتے تھے اس تعاون کے مرض سے. تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ وبائی مرض ہے. تو اب وبائی امراض کی حقیقت نہیں ہے کہ مرض ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جاتا ہے. تو اس چیز کی یہ سمجھ لیا جائے کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری شریعت میں. ایک بات ہوگی. دوسری بات
آج کل موجودہ سائنس اور سب ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں وہ گلوز چڑھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں مریض کو، اور ہم بھی کہتے ہیں بھی گلوز چڑھا کے دیکھیں، ایسا ہو کہ جراثیم دوسرے کے ہمیں لگ جائیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اپنی جگہ پر احتیاط کرنی چاہیے تاکہ عقیدے میں فساد نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جس کے سامنے ہے اس کے اوپر اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا المریض، جو برس کا مریض ہے اس سے بچو۔ کیوں بچو؟ کہ جیسے کہ سانپ سے بچتے ہو ایسے بچو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جب ایک مرض دوسرے کو نہیں لگ سکتا تو پھر کیوں بچیں؟ تاکہ عقیدے میں فساد نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے مرض نہیں لگایا بلکہ اس نے مرض لگایا مجھے، اللہ نے مرض نہیں لگایا بلکہ اس کے جراثیم سے مرض لگایا ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے جتنا احتیاط کرنا کر سکتے ہو اتنا احتیاط کرو، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ مرض اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ سائنس کے اندر 85 چیزیں ہیں، ایک نہیں 82 نہیں 85 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے اور تھیں، پھر جدید سائنس نے تحقیق کی تو چیزیں پھر اور نکل آئیں، پھر تحقیق کی اور نکل آئیں، پھر تحقیق کی اور نکل آئیں، لیکن اسلام کا جو قاعدہ کلیہ ہے آج سے 1400 برس پہلے جیسے تھا بعین ہی ویسے ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے جراثیم یار اس کو لگ گئے، یہ بھی ویسے ہی بیمار ہے، یہ بھی ویسے ہی، تو یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ کسی علاقے میں کوئی مرض چلاتے ہیں، کسی علاقے میں کوئی مرض چلاتے ہیں۔ بھی کیسے؟ کسی علاقے میں پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، کسی علاقے میں پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی حکمتیں سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دانش مندی سے کام لیا، اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک علاقے کا پانی پی کر کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اسی علاقے کا پانی پی کر کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہاں اپنی احتیاط کرنی چاہیے، جتنی احتیاط کریں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ احتیاط نہ کریں کہ اس کا مرض مجھے لگ جائے گا۔ ہاں البتہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مرض مجھے لگ گیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ عقیدہ خراب ہو جائے کہ یہ مرض اس کی وجہ سے لگا ہے۔ مرض اللہ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے لگا ہے۔ چنانچہ بابا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کیا معاملہ تو بڑا خطرناک تھا، اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا۔ پوچھا کہ بابا بایزید کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ توحید لے کر آیا۔ اللہ نے فرمایا کیا توحید لے کر آیا ہے؟ ایک رات یاد ہے تیرے پیٹ میں درد تھا، تو حکیموں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پیٹ درد میں دودھ نہیں پینا چاہیے کہ معدہ خراب ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ دودھ میں غذائیت اور چکنائیت ہوتی ہے، اور معدہ جو ہے جب خراب ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتا، تو حکیم منع کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر منع کرے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگا میں نے پھر بھی دودھ پی لیا تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کسی نے پوچھا پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ میں نے بتایا جی دودھ پی لیا تھا اس وجہ سے درد ہوا ہے۔ فرمایا بایزید دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کے پیٹ میں درد کرے؟ درد بھی ہم دیتے ہیں اور شفا بھی ہم دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر اللہ نے معاف کر دیا، کسی بلی کے بچے کو برہم کھا کے اس کو ایسے ایسے کیا تھا، طویل واقعہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مرض کے اندر اور دوا کے اندر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی جو اس آیت سے متعلق ہیں کہ وہ جو قوم تھی وہ طاعون کے مرض سے ڈر کے اپنا علاقہ چھوڑ گئی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ طاعون کا مرض ہمیں مارے گا۔ جواب میں یہ ہے کہ طاعون کا مرض اور ایڈز کا مرض اور کینسر کا مرض اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مارے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مارنے اور زندہ رکھنے میں مؤثر حقیقی ہیں۔ آپ حضرات جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سے تجربے کیے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، جانے سے کچھ وقت پہلے یا ایک دو دن پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، بالکل، اور اکثر اوقات دیکھا ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، پھر اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ مرض کسی طرح وبا نہیں بنتا بلکہ اللہ کے حکم سے وبا بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرا ایک حکم یہ ہے کسی علاقے میں کوئی وبا بن گئی ہے، ہمارے کہنے کے اندر کسی علاقے میں وبا بنی ہوئی ہے، اب اس علاقے کے لوگوں کو دوسری طرف شفٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس علاقے کے لوگوں کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔
یہ ایک مسئلہ ہے. ایک جیسے ملک شام کے اندر تعاون پھیلا تھا اور بہت خطرناک تعاون پھیلا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے شام پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر تعاون ہے، تو صحابہ سے مشورہ کیا. تو ایک صحابی غالباً خیر نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی مرض ہے تو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے، اور کس علاقے میں مرض ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو دوسری طرف ہجرت نہیں کرنی چاہیے اس مرض کی وجہ سے. تو عمر نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس مدینہ جا رہے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا افرارا من قدر اللہ کی قدر سے فرار اختیار کرتے ہو، کیا تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم سے یہ مرض تمہیں لگ جائے گا؟ کیا تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. یعنی اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ یہاں پر یہ مرض ہے تو دوسرے علاقے میں جائیں گے تو مرض نہیں لگے گا، بلکہ محض اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے اس علاقے میں نہیں آ رہے، اور تمہارے ذمہ بھی ہے کہ تم اس علاقے سے نہ جاؤ. ابو عبیدہ بن جراح بہت قیمتی آدمی تھے. فتوح الشام میں لکھا ہے، علامہ واقعی کو اتنے مستند نہیں ہے لیکن لکھا ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو بہت زور دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں. تو فرمایا کہ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی علاقے میں وبا عام ہے تو اس علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ سوات چلا جائے وہاں کی فضا کے اندر تاکہ سانس میں کچھ بہتری آئے اور جسم میں بہتری ہے، اس میں منع نہیں ہے. یہ وبا کی صورت میں حکم ہے، بڑا تفصیلی ہے، مختصر عرض کیا ہے. اللہ سمجھ لیتے ہیں. السلام علیکم. اس کو بند کیسے